الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. یہ موقع ہم سب کے لیے عبرت کا سامان بھی ساتھ لاتا ہے کہ ہم ایسے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں. جن گناہوں کی وجہ سے، جن شامت اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حالات بھیجے جاتے ہیں، ان گناہوں سے ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. دوسری جانب یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے کہ ایسے ہمارے بھائی جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر سیلاب میں گر چکے ہیں اور ان کا سامان بہہ چکا ہے، بہت سے لوگ سیلاب کے اندر ڈوب کر انتقال کر چکے ہیں، کسی کے بچے ڈوب گئے ہیں، کسی کے والدین ڈوب گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو تعاون اور ہمدردی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایسے موقع پر ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلا کر رجوع اللہ کا اہتمام کریں اور جس قدر ممکن ہو ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں. ہمارے گھروں میں عام طور پر فالتو سامان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فالتو کپڑے ہوتے ہیں، فالتو برتن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر ضروری اخراجات سے زائد پیسے ہوں، زکوٰۃ کسی نے ادا نہیں کی، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، تو جگہ جگہ ہماری دینی جو رفائی ادارے ہیں تو وہ جو ہے ان کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. اور آج کل تو
کوئی مشکل نہیں ہے، اکاؤنٹ ہر جگہ ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، انسان اس کے اندر بقدر استطاعت اپنی طرف سے جس قدر ممکن ہو تو اس میں تعاون کرے۔ یہ ہمارے لیے ایمان کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ ہم 100 گھر تعمیر کریں گے ان کے لیے، تو ان کا بھی اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، میسر ہو سکتا ہے، اس میں آدمی جو ہے تعاون کر کے کچھ اپنی طرف سے رقم بھیج دے۔ تھوڑا تھوڑا مل کر ہی بہت ہوتا ہے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4تھی آیت میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کی تشریح الحمدللہ پچھلے جمعے عرض کی گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص کر دیا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور ایاک نستعین میں یہ سبق ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اب ایاک نستعین میں انسان کو یہ ایک شبہ اور سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات کے حد تک تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں ہمارے لیے پانی لے آ، کسی سے جو ہے تعمیرات میں تعاون لے رہے ہیں، تو مختلف لوگوں سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی جو ہے محتاج ہے تو لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ میری جو ہے وہ مدد کیجیے۔ تو اس پر بعض اوقات سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا مجھ ہی سے مدد مانگو، اور ہم تو کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مدد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہ مدد جو اسباب کے دائرے میں ہو، دنیا کے اسباب کی حد تک کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، روا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمیں دوائی دے دیجئے، رہنمائی کر دیجئے، تو اس سے ایک مدد مانگ رہے ہیں، لیکن وہ صرف علاج کی حد تک ہے، اسباب کی حد تک ہے۔ لیکن اسباب سے اوپر جو چیزیں ہیں، جو قدرت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے مدد مانگنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک اسباب کی حد تک مدد مانگنا، یہ تو مخلوق سے بھی آپ مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اسباب سے اوپر مدد، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی انسان کہے کہ مجھے روزی دے دے، یا کسی اور کو کہے کہ مجھے اولاد دے دے، یا کسی اور کو کوئی آدمی کہے کہ ہم پر بارش برسا دے، تو یہ مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کسی اور سے، اور ایسی مدد مانگنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اسباب کی حد تک ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے فلاں جگہ سے سودا لے آؤ، یا مجھے پانی پکڑاؤ، یا یہ ہے کہ کسی کو کہتے ہیں مجھے گاڑی پر فلاں جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، یہ اسباب کی حد تک مدد ہوتی ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا یہ اسباب کی حد تک مدد ہے، لیکن اسباب میں بھی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو علاج کی حد تک تو اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ شفا اس ڈاکٹر کے قبضے میں ہے اور یہ خود شفا دینے والا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوا لوں گا، علاج کراؤں گا، اور شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کروائیں گے۔ اس لیے جو مومن ڈاکٹر ہوتا ہے عام طور پر وہ اپنی پرچی کے شروع میں لکھ لیتے ہیں هو الشافی، کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اس اسباب میں قوت اور تاثیر اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر تاثیر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں ہم سب کو یہ سمجھا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے اگر انسان اسباب سے اوپر مدد مانگے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھا جائے کہ یہ مستقل بالذات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ خود اتنی پاور اور قوت رکھتا ہے کہ یہ بارش بھی برسا سکتا ہے، یہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، یہ عمر بھی دے سکتا ہے، یہ موت اور حیات کا مالک ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ انسان کو دائرہ ایمان سے بالکل واضح طور پر نکال دیتا ہے۔ ایک عقیدہ کافروں کا یہ بھی رہا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسے جو مخلوق میں ہے، جیسے سورج ہے، چاند، ستارے، فرشتے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بعضوں نے فرضی اپنے معبود بنا لیے اور ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پاس بھی یہ پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ اولاد عطا کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ ان کو پکارتے تھے۔ جیسے ہندو اپنے جو ہے بتوں کو اور ان کے اللہ کے سوا دوسرے معبود ہیں ان کو پکارتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب والے ہیں، مجوسی ہیں، وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ تو صحیح دائرہ ایمان سے خروج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں جو باتیں ہیں، جیسے ساری کائنات کا نظام چلانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولاد عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اسی طریقے سے زندگی موت اللہ یحیی و یمیت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو اب اگر کسی اور کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے اپنا یہ اختیار اس کے سپرد کر دیا ہے تو یہ بھی ایمان سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین کا خالق کوئی بت ہے یا آسمان کا خالق کوئی بت ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے۔ آسمان کا خالق اللہ کو مانتے تھے، زمین کا خالق اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ تصور اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ ان بتوں کو بھی اللہ نے اپنے کچھ اختیارات سپرد کر دیے ہیں اور اب وہ اس کے مختار کل ہے، مالک کل ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ بھی انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے کہ جس نے زمین کے اندر درختوں کو اگایا۔ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ زمین سے تم درخت اگا سکو، یہ اللہ ہی ہے کہ جو درخت اگاتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے کہ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین سے درختوں کو اگایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ اس لیے ایک صورت غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، استعانت من غیر اللہ کی یہ بھی ہے کہ انسان کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اپنا اختیار اس کو دے رکھا ہے، سپرد کر رکھا ہے، یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کے پاس جائے اور اس سے کہے میرے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے رزق عطا کرے، تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کر ان سے دعا کی درخواست کیوں نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کیا تاکہ وہ تمہارے لیے تمہاری گناہوں کی بخشش مانگے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنی سروں کو مٹکاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر دعا کی درخواست نہیں کرتے۔
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی نیک بندے ان کے پاس جا کر اگر کوئی آدمی ان سے درخواست کرے میرے لیے دعا کرے تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مزار، اللہ کے ولی کا مزار ہو، وہاں جا کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یا کوئی اللہ کے ولی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، یہ سب اولیاء اللہ تھے، یہ سب ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے تھے۔ زندگی میں انہوں نے اپنے متعلقین اور اپنے جو مسلمان بھائی تھے ان پر محنت کی اور ان سب کو اللہ کا راستہ دکھایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ان کے لیے دعا کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے مزار پر جا کر انہی سے مانگے، ان کو سجدے کرے تو یہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی ہے۔ اب اگلی آیت میں جو 5ویں آیت ہے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت، اس میں اللہ نے ہم سب کو ایک عظیم دعا سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے بتا دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم کس چیز میں اللہ کی مدد مانگے، کیا چیز ہمارے لیے سب سے اہم ہے؟ تو آگے اللہ نے ہمیں سبق سکھایا کہ جس چیز میں اللہ کی مدد مانگتے ہو سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ سیدھا راستہ اپنے لیے اللہ سے مانگو، کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا راستہ ہو جو دائیں بائیں مڑا ہوا نہ ہو، جس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا منزل مقصود تک انسان کو پہنچانے والا راستہ، اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا دین کا راستہ جو اعتدال والا راستہ ہو، اس میں افراط تفریط نہ ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، انبیاء کرام کے بارے میں جو انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اس میں ایک راستہ تو وہ ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ناحق انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو انبیاء سے اتنی نفرت کی کہ ان کو شہید کر دیا انہوں نے۔ ایک یہ راستہ ہے، یہ تفریط کا راستہ ہے کہ انبیاء کو ان کے مقام سے گرا دیا، ان کا مقام ہی نہیں سمجھا۔ اور دوسرا راستہ افراد کا ہے جو عیسائیوں نے اپنایا، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی اتنی محبت اور عقیدت میں آگے بڑھ گئے اور حدود کو کراس کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا خود عیسیٰ الہ ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ تین ہے اور ان میں سے تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ افراط اسے کہتے ہیں، یعنی یہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے راستے ہیں، اعتدال کے راستے نہیں ہیں بلکہ افراط تفریط والے راستے ہیں۔ تو اب اس نظریے میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ انبیاء کو ان کا مقام دیا جائے، ان کے ساتھ محبت عقیدت ان کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ کے برابر نہ کیا جائے، اللہ کی اولاد ان کو نہ کہا جائے، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو یہ ہے اعتدال کا راستہ۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ سیدھا راستہ کہاں لے جانے والا ہو، جنت تک پہنچانے والا راستہ، یا دنیا میں خوشحالی اور آسائش کا راستہ، یا دین کا صحیح راستہ، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ عام ہے کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز میں ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے دین میں آخرت کے لحاظ سے سیدھا راستہ یہ ہے کہ انسان جنت تک پہنچ جائے، اس لیے کہ آخرت کے لحاظ سے سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا تک پہنچائے، اور اللہ کی رضا کا مظہر وہ جنت ہے۔
تو ایک راستہ آخرت کے لحاظ سے سیدھا ہے، یہ بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر کام میں ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ چنانچہ اگر آپ دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، معاشرت اختیار کرتے ہیں، ان سب کاموں میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح کام کریں، درست راستے پر چلیں۔ تو یہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اگر اللہ کرے قبول ہو جائے یہ دعا تو دنیا اور آخرت میں انسان کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے، معاملات وہ کرتا ہے سیدھے طریقے سے، معاشرت سیدھے طریقے سے، عقائد اس کے سیدھے ہو جاتے ہیں، اخلاق اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی جامع معنی دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ پھر یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، یعنی سیدھا راستہ، کہ اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بات کہ ہدایت کیا چیز ہے، ہدایت کی دو صورتیں اور دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہدایت اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی کو منزل مقصود کا راستہ زبان سے بتا دے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے میں نے یہاں سے صدر جانا ہے، تو اب اس کو صدر کا راستہ اگر آپ بتائیں گے تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو روڈ کا راستہ بتا دیں کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں گے مری روڈ پر، وہاں سے دائیں مڑ جائیں گے، وہاں سے بائیں مڑ جائیں گے، وہاں صدر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دینا، بتلا دینا۔ اب یہ چلنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر چلتا ہے یا نہیں چلتا، بعض اوقات وہ چلتا ہے، بعض اوقات نہیں چلتا۔ ایک ہدایت کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی نے آپ سے کہا میں صدر جانا ہے مجھے راستہ بتا دیجیے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو صدر تک پہنچا دیا اور اس کو کہا یہ ہے صدر۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو یہ جو ہدایت یہاں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے مراد پہلی قسم کی ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی قسم کی ہدایت کے جنت کا راستہ کیا ہے وہ تو اللہ نے سب لوگوں کو بتایا ہے، قرآن کریم کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کو اللہ نے بتایا ہے کہ اگر میری رضا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے انبیاء پر ایمان لاؤ، میرے فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ، فرائض و واجبات ادا کرو اور حرام اور ناجائز کاموں سے بچو۔ اور اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو یہ ہے راستہ جو قرآن ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس، یہ ہدایت کا راستہ ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ راستہ دکھا دیا زبانی طور پر ساری انسانیت کو، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں دوسرا معنی مراد ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے پہلے سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں تو تو نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر چلنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ تو اس لیے یہ دوسرا معنی یہاں یہ خاص معنی مراد ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ سے مانگے تو خود ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آگے اللہ کی توفیق ہی سے چل سکتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو خود 3 کام کرنے پڑیں گے، تب وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ پختہ عزم اور ارادہ کر لے کہ میں دین کے صحیح راستے پر چلوں گا انشاءاللہ، پختہ عزم کر لے، ارادہ کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو کوشش ممکن ہے وہ کر لے اور دین کے اپنانے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ میں گناہوں سے، حرام کاموں سے بچوں گا، فرائض و واجبات ادا کروں گا۔
پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نہیں چل سکتا، اے اللہ مجھے دین کے صحیح راستے پر چلا دیجیے۔ یہ تین کام انسان کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک، اپنی رضا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے اور زلیخا نے ان کو پھسلانے کے لیے اپنی طرف سے سارے سامان مہیا کر دیے، سارے دروازے مقفل کر دیے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے پھسلایا کہ جن کے گھر میں آپ رہ رہے تھے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اور دروازے سارے مقفل کر دیے، تالے لگا دیے دروازوں پر، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اور کہا کہ ادھر آ جاؤ، گناہ کی دعوت دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے پختہ عزم کیا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، چنانچہ پختہ ارادہ کر کے پھر دوسرے درجے پر اپنی طرف سے پوری کوشش کی گناہ سے بچنے کے لیے۔ جب زلیخا نے ان پر ہاتھ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے۔ ان کو معلوم تھا کہ دروازے سارے مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو یہ کر سکتے تھے کہ دروازے تک بھاگ جائیں، تو اس لیے وہ دروازے تک بھاگ گئے اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس آفت سے، مصیبت سے بچا لیجئے۔ تو جب یہ کام کیا، تینوں کام کیے، ایک تو یہ ہے کہ پختہ ارادہ کیا میں نے گناہ نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنی سی کوشش کی، گناہ سے بھاگ گئے اور دروازے تک اپنے آپ کو پہنچا دیا، پھر آگے دروازے پر تالا تھا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا وہ تو میں نے کر دیا، آگے آپ کی قدرت ہے کہ اس دروازے کو اپنے فضل سے کھول دیجئے۔ اللہ نے وہ سارے تالے توڑوا دیے اور دروازہ آگے سے کھل گیا۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ کا ارادہ اس عورت نے کیا اور یوسف بھی اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ایسے ہی ہم نے ان سے گناہ اور بے حیائی کے کام کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وہ ہمارے خالص بندے تھے۔ اور وَاسْتَبَقَ الْبَابَ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ رہے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اتنا ہوا کہ زلیخا نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، یعنی اتنے زور سے گناہ سے بھاگ رہے تھے کہ قمیص بھی پھٹ چکی تھی۔ آگے گئے تو دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر حاوی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، دروازوں کو توڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو آگے جو ہے وہ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ آگے زلیخا کا شور موجود تھا اور سامنے کھڑا تھا۔ تو اب زلیخا نے فتنہ عورتوں کا بڑا ہوتا ہے، آگے سے کہنے لگی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ دوبارہ یہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن یہاں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان خود عزم کر لے کہ میں نے دین کے راستے پر چلنا ہے، گمراہی کے راستے سے بچنا ہے اور اپنی طرف سے اپنی جتنی کوشش ممکن ہو وہ کرتا رہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائیں گے، آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر خود انشاءاللہ چلائیں گے۔ تو یہ ہے اهدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان سیدھے راستہ جو اللہ سے مانگتا ہے، ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے کاموں کو سیدھا کر دیجئے، آخرت کے لحاظ سے بھی اے اللہ ہمیں وہ راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ جو راستہ سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں خود دعا سکھائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم
یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جس پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہے من النبیین، وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء کا راستہ ہے، والصالحین، اور وہ صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ 4 قسم کے درجے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجیے۔ تو اب یہاں آپ ذرا غور فرما لیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا، یہ نہیں فرمایا صراط الحدیث، اے اللہ حدیث کا راستہ دکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ سیدھا راستہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں، احادیث، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ نے جو اپنے رجال بھیجے ہیں ان کو اپنے ساتھ کر لو، ان کے ساتھ لگ جاؤ، اور ان کی زندگی کا جو نمونہ ہے اس کو دیکھ لو۔ انبیاء کی زندگی یہ نمونہ ہے۔ قرآن پر انسان خود غور کرے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ نبی کی زندگی کا نمونہ سامنے نہ ہو۔ اگر انسان احادیث پر غور کرے اور نبی کی زندگی سامنے نہ رکھے، صحابہ کی زندگی سامنے نہ رکھے، سلف صالحین کی، فقہاء اور محدثین کی زندگی کو چھوڑ دے، خود انسان عقل کے لحاظ سے غور کرے، اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ دین کو سمجھنے کے لیے 2 سلسلے اللہ نے جاری کر دیے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ۔ کتاب اللہ کو بھی ہاتھ سے تھامنا ہے، رجال اللہ کو بھی ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو تھام لیا، رجال اللہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہی میں پڑ گئے۔ جیسے خوارج تھے، انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، خود اپنے عقل کے لحاظ سے اس کے مطلب گڑ گڑ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے رجال اللہ کو اپنایا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں کو تو دیکھا کہ بظاہر یہ اولیاء اللہ ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کی زندگی ہے یا نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی گمراہی میں پڑ گئے۔ اس لیے دونوں سلسلے یہ دین کے ستون ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ دونوں کو انسان تھامے گا اور دونوں کو جو ہے اپنائے گا تو تب جا کر سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ منعم علیہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ انسان جڑ جائے، ان کی زندگی سے تعلیم حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر خود بخود چلا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت صحیح معنوں میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا